اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. باب ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب جاری ہے، اس کی چند احادیث کریمہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے دیکھیے. حدثنا نصر بن علی حدثنا عبد اللہ بن الزبیر ابو الزبیر حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک قال. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرب الموت ما وجد. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی شدت اور موت کا کرب محسوس کیا، قالت فاطمہ، سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے کہا جو وہاں موجود تھیں، وا کرب ابتا، ہائے میرے والد بزرگوار کی تکلیف. شدت غم میں، شدت تکلیف میں آپ کی زبان اقدس سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا. اور ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی بیٹی ہو، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، اور بیٹیاں باپ سے بنسبت ماں کے زیادہ محبت کرتی ہیں، اور باپ بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت بیٹوں کے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. اور بیٹے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ماؤں کا طبعی میلان بیٹوں کی طرف کچھ زیادہ ہوتا ہے. حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وا کرب ابتا. اس کو کھینچ کر پڑھیں گے آپ. اب یہ نوحہ نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے کہا نوحہ کا معنی ہوتا ہے ہائے وائے کرنا اور بتکلف اپنے رنج و غم کا اظہار کرنا. یہ آپ نے ہلکی آواز میں وا کرب ابتا فرمایا تھا، تو اگر یہ نوحہ ہوتا کہ جس سے منع کیا گیا تو حضور اس وقت منع فرما دیتے، کیونکہ شرعی معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت حضور نہیں فرماتے تھے. کسے باشد ایک قرشی خاتون نے کچھ چرا لیا تھا، اس کا جرم ثابت ہوا تو حضور نے حد جاری کروائی اور کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، الٹا ہاتھ. تو بعض جو ہے اس کے خاندان والوں نے چاہا کہ سفارش کریں اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اونچے خاندان کی ہے، اس کے ساتھ کچھ رعایت برتی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، بدنامی ہوگی خاندان کی، قریش کے فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے. تو آپ اس وقت سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے، یہ فرمایا کہ اللہ کی حدود میں تم لوگ سفارش کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر فاطمہ بنت محمد بھی، یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا. یعنی فیصلہ سب کے لیے ایک ہی ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک ہی ہے. تو یہاں پر اگر یہ نوحہ کے قبیل سے ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، مگر آپ نے برقرار رکھا ان کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کرب علی ابیک بعد اليوم. اور بیٹی گھبراؤ نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ پر، تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. انہ قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا. تمہارے والد کے پاس وہ چیز حاضر ہوئی ہے جو کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں، جو سب کے پاس حاضر ہوتی ہے. موت کی شدت، موت کی تکلیف. الموافات یوم القیامہ، اب تم سے ملاقات بروز قیامت ہوگی.
یا یہ کہ اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ الموافات یہاں پر ایک الف اور ہونا چاہیے یعنی حمزہ، ایک تو احدن والا حمزہ اور ایک الموافات والا حمزہ، مگر کاتب نے ایک ہی پر اکتفا کیا ہے. حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو اسامہ. آج تیزی سے پڑھانا ہے اور یہ پورا باب ہم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، دیکھتے ہیں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں، اور اسی میں تلافی مافات بھی ہو جائے گا کل کا جو سبق رہ گیا تھا. حدثني حماد بن زید حدثني ثابت عن انس بن مالک قال قالت لي فاطمہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے فاطمہ نے کہا، یا انس، اے انس، کیف سخط انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی تدفین کے بعد کا واقعہ ہے. جب حضور کی تدفین سے یہ لوگ فارغ ہوئے اور سب انتہائی رنج و غم میں تھے، اور یہ انس چونکہ حضور کے گھر ہی میں ان کی پرورش ہوئی، وہیں یہ رہتے تھے، خادم خاص تھے، اور حضور کی ہجرت کے بعد ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت بڑی عاشق رسول تھیں. ویسے تو ہر صحابی اور ہر صحابیہ حضور سے محبت کرتا اور کرتی تھی، مگر یہ کچھ زیادہ ہی محبت کرتی تھی. تو یہ حضور کی بارگاہ میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، تربیت پائے گا آپ کے پاس اور آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا. 10 سال کی عمر تھی، اور پھر حضور نے ان کو دعا سے بھی نوازا تھا، عمر میں دعا دی، اولاد کی دعا دی، اور مغفرت کی بشارت سنائی وغیرہ وغیرہ. تو یہ گھر ہی کے گویا کے ایک فرد تھے. حضرت فاطمہ نے، سیدہ فاطمہ نے ان سے کہا، اے انس، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول پاک پر مٹی ڈالو، ان کو دفناؤ، ان کی تدفین کا عمل کرو. سخا یسخو، سخاءن کا معنی ہوتا ہے سخاوت کرنا، مطمئن ہو جانا. جو انسان سخاوت کرتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل کو ایک قرار اور سکون نصیب ہوتا ہے سخاوت کرنے کے بعد. یہ سخاوت ایسی خوبی ہے. تو یہاں پر معنی ہے مطمئن ہونا. تمہارے دل کیسے مطمئن ہو گئے کہ تم نے رسول پاک پر، ان کی قبر انور پر مٹی ڈالی. حسا یحسو کا معنی مٹی ڈالنا. وحدثنا ثابت عن انس ان فاطمہ قالت حين قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، اور ہم سے ثابت نے حدیث بیان کی. وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے، وا ابتا الی جبرائیل انعا وا ابتا من ربہ ما ادنا وا ابتا جنت الفردوس مأواہ. ہائے افسوس، ابا حضور کا انتقال ہو گیا. میں جبریل امین کو اپنے والد بزرگوار کی وصال کی خبر دے رہی ہوں. افسوس، ابو کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے رب سے کس قدر قریب ہو گئے ہیں. افسوس، ابو کا انتقال ہو گیا. جنت الفردوس ان کا ماوا ہے، ان کی پناہ گاہ ہے، ان کا مرکز ہے، ان کا ٹھکانہ ہے. وَابَتَا عَجَابَ رَبًّا دَعَا. افسوس ابو پر کہ آپ نے اس رب کی پکار کو سنا جس نے آپ کو بلایا. موت کا پیغام آیا اور آپ نے موت کے پیغام کو قبول کر لیا. تو انہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس طرح رنج و غم کا آپ سے ظہور ہوا. اظہار نہیں کہیں گے، اس کا رنج و غم کا ظہور ہوا، کیونکہ اظہار میں بھی ایک قسم کا تکلف ہوتا ہے. اور یہاں کوئی تصنع یا تکلف والی بات نہیں تھی، بتقاضۂ بشری آپ کی زبان اقدس سے اس طرح کے جملے نکلے جسے قرب و جوار میں ایک دو لوگوں نے سن لیے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ چیخ و پکار تھی اور کوئی دور دور تک آواز جا رہی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ نے اپنے رنج و غم کا اظہار فرمایا. اس کی گنجائش ہے، یہ محبت کی نشانی ہے.
قال حماد، حضرت حماد نے کہا فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى، تو میں نے دیکھا کہ جس وقت حضرت ثابت نے اس حدیث پاک کو روایت کیا وہ رو رہے تھے. حتى رأيت أضلاعه تختلف، یہاں تک کہ میں نے ان کی پسلیوں کو ہلتے ہوئے دیکھا. پسلیاں کب ہلتی ہیں؟ جب انسان بے تحاشا روتا ہے، یعنی آواز کو روکتا ہے تو اس کا جسم ہلتا ہے. اس کو بولتے ہیں اپنے یہاں ہچکی مار کے رونا. اس کی بھی گنجائش ہے، چیخ و پکار منع ہے. اللہ اکبر. حدثنا بشر بن ہلال الصواف حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی حدثنا ثابت عن انس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. حضرت انس فرماتے ہیں جب وہ دن آیا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر شے روشن ہو گئی. ہر طرف چمکتی دمکتی چہرے پر انوار تھے، روشن تھے، تابناک تھے. ہر طرف چہل پہل تھی، رونق تابانی تھی. ہر طرف انوار کے جلوے نظر آ رہے تھے حضور کے وجود مسعود کی وجہ سے. فلما کان اليوم الذی، اور جب وہ دن آیا کہ جس میں حضور کا وصال ہو گیا تو مدینہ منورہ کی ہر شے گویا کی تاریخ ہو گئی، چہل پہل ختم ہو گئی، رونقیں ختم ہو گئی اور ہر طرف گویا کہ ایک قسم کا اندھیرا چھا گیا. یعنی حضور کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کی رونق بھی چلی گئی. یہ انہوں نے اپنے مشاہدے کا اظہار فرمایا اور اسی میں ان کے رنج و غم کا بھی اظہار ہے کہ حضور کے وصال پر صحابہ کرام کس طرح کی مشقت اور کس طرح کی کلفت محسوس کر رہے تھے. وہ تو خیر حضور ہیں، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ایسے آپ 40-50 بار کہیں. ان کے غلاموں میں دیکھ لیجئے آپ، ابھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا چند سال پہلے انتقال ہوا. مریدین کی کیسی کیفیت تھی. خود میں نے کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا مریدین میں. سمجھے آپ؟ ابھی محبت کے معاملات ہوتے ہیں. خود میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر بالکل اچانک آخری وقت میں ایسی کیفیت ہو گئی کہ بالکل میں بے قرار ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ کہ زندگی بھر نہ جانے کا ایک صدمہ رہے ہم کو. تو فٹافٹ تتکال میں ٹکٹ کروایا ہم نے، حالانکہ بہت مہنگا ٹکٹ ملا. ایسے موقع پر لوگ پیسے کا منہ دیکھتے ہیں مگر ہم نے تقریباً 10 سے 11 ہزار روپے صرف فلائٹ کے خرچ کر کے آمد و رفت کا ٹکٹ کروا کے، اور یہاں سے نہیں ملی فلائٹ تو وہاں سے پونا سے فلائٹ کروا کے گیا. پونا سے کئی لوگ گئے تھے، یہاں سے کار کی، پھر وہاں سے پونا سے فلائٹ، پھر دہلی سے پھر کار کی. تو کئی اخراجات ہوئے. اور وہ جو دہلی سے کار بک کی تھی وہ لیٹ آئی تو اس کے لیٹ تقریباً وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ وہاں پہنچی دہلی میں ایئرپورٹ پر. جو کار بک کی گئی تھی وہی 1.5 گھنٹہ جو لیٹ ہوا تو جنازہ چھوٹ گیا ہم لوگوں کا. اگر وہ ٹائم سے کار آتی جنازہ نہیں چھوٹتا. بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے اور جیسے ہی پہنچے ویسے ہی لوگ واپس آ رہے تھے، پتہ چلا کہ جنازہ ہو چکا ہے. بہرحال تو ایک قلبی جو تعلق جن لوگوں سے ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو حضور کی شان کس قدر بلند کہ جن کے وجود مسعود کی وجہ سے جبریل امین تشریف لا رہے تھے، قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا، صبح و شام حضور کا رخ زیبا دیکھ رہے تھے، معجزات دیکھ رہے تھے، ایک مرشد اعظم کی شکل میں حضور موجود تھے. سارے معاملات وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر رکھتے تھے. ان کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آنا، زان و ادب تہ کرنا، حضور کی باتیں سننا، لوگوں کو سنانا. اس کے علاوہ ان کا گویا کہ کوئی کام نہیں تھا. تو کتنی بڑی شدت وہ محسوس کر رہے ہوں گے اس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ محبت کے وہ جذبات ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے حضرت انس فرماتے ہیں وما نفضنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایدی حتی انکرنا قلوبنا، اور ہم نے حضور کو دفنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جھاڑا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کیا، انکار کیا، دلوں کا انکار کیا. یعنی وہ کیفیت جو پہلے تھی حضور کی ظاہری حیات کی شکل میں، جو کیفیت دلوں کی تھی، جو خلوص، خشوع خضوع، جو للہیت، جو اخلاص تھا دلوں میں،
اور جس طرح کی تر و تازگی اور جس طرح کی نورانیت تھی دلوں میں، باطنی کیف تھا، باطنی سرور تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے اسی وقت محسوس کر لی کہ ان میں تبدیلی آ رہی ہے. اور کیسے تبدیلی ہے پھر آخر دیکھیے چل کے نیچے روایتیں آ رہی ہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر. یہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. آپ نے کہا كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة ان ينزل فينا القرآن فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. یہ حضور کی حیبت، حضور کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہم حضور کے زمانے میں اپنی عورتوں سے کھل کر بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے. کھل کر بات کرنے سے انبساط کا معنی بھی پھیلانا ہوتا ہے. کھل کر بالکل بے تکلفانہ باتیں کرنا. بیویوں سے بہت سے قسم کی باتیں ہو جاتی بے تکلفانہ. اور میں سمجھتا ہوں انسان کتنا ہی بڑا پیر مغاں ہو اور کتنا ہی بڑا وہ پرتکلف ہو اور کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو معتدل انداز میں رکھنے والا ہو، وہ بیوی سے بے تکلف ہو کے ہی رہتا ہے. بیوی کے سامنے اس کی نہیں چلتی ہے. انسان بیوی سے انتہائی بے تکلف ہوتا ہے اور ایسی ایسی باتیں بیوی سے کر لیتا ہے کہ وہ کہیں نہیں کر سکتا ویسی باتیں، اس طرح کی باتیں. مگر جب حضور موجود تھے تو ہم لوگ اس طرح کی باتیں بھی بیویوں سے نہیں کرتے تھے. کہیں قرآن نازل نہ ہو جائے، کہیں ہمیں منع نہ کر دیا جائے، کہیں ہماری پول نہ کھول دی جائے، کہیں ہمارے سارے معاملات واضح نہ کر دیے جائیں. تو ہم کھل کر اپنی بیویوں سے باتیں تک نہیں کرتے تھے. حالانکہ گنجائش تھی مگر ایک ڈر خوف تھا، ایک حیبت تھی. اس خوف سے کہ کہیں ہمارے بارے میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل نہ ہو جائے، چونکہ قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا. اس لیے تو کہا گیا کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو کام کیے وہ سب جائز ہیں. کیونکہ حضور کے زمانے میں مثلا صحابہ عزل کرتے تھے. عزل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے مجامات کی جائے اور پھر جو ہے وقت خروج منی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے اور خروج منی باہر ہو، اندر نہ ہو، تاکہ بچے وغیرہ پیدا نہ ہو. اور بعض صورتوں میں اس کی گنجائش بھی ہے، ویسے بھی گنجائش ہے، بعض صورتوں میں کچھ زیادہ ہی گنجائش ہے. تو صحابہ کرام عزل کیا کرتے تھے اور قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا. تو اگر وہ چیز منع ہوتی تو آیت قرآن نازل ہو جاتی اور اللہ منع فرما دیتا، مگر منع نہیں کیا گیا. عزل کی دوسری صورتیں ہیں، سمجھے آپ. تو مقصد یہی ہے کہ قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں کوئی کام کیا گیا، حضور نے دیکھا یا اس کام کے بارے میں سنا اور آپ خاموش رہے تو وہ کام شریعت کا حصہ بن گیا. آپ نے اس کو برقرار رکھا. اسی کو تو تقریری حدیث تقریری کہا جاتا ہے. تو جب حضور کا وصال ہو گیا تکلمنا تو ہم کھل کر گفتگو کرنے لگے اپنی عورتوں سے، بیویوں سے. حدثنا اسحاق بن منصور انبأنا عبد الوهاب بن عطاء العجلی عن ابن عوف عن ابن عون عن الحسن عن ابی بن کعب قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، معیت میں تھے. وانما وجهنا واحد، ہم سب کا چہرہ ایک ہی تھا، ہم سب کی سوچ، ہم سب کا زاویہ فکر ہم سب کا ایک ہی تھا. ہماری سوچ میں، اعتقاد میں، فکر میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا. فلما قبض، اور جب حضور کا وصال ہو گیا، نظرنا ہاکذا وہاکذا، تو ہم نے اس طرح سے اور اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا، اس طرح سے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا. یعنی ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں اختلاف ہوا حضور کے انتقال کے بعد. کیونکہ بہت سے مسائل وہ تھے جو صراحتاً قرآن مقدس میں موجود نہیں تھے، صراحتاً احادیث کریمہ میں ان کو بیان نہیں کیا گیا، تو صحابہ نے ان کے بارے میں اجتہاد کیا تو رائے مختلف ہو گئی، اور صحابہ کے مابین شدت کے اختلافات ہوئے، بہت سے مسائل میں اختلافات ہوئے جو کتب کے اندر باقاعدہ موجود بھی ہیں. تو اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی مرشد کامل نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا مرشد کامل ہوتا ہے تو سب کو سنبھال کر رکھتا ہے.
اور اختلاف نہیں ہونے دیتے. کم سے کم اس کے ماننے والے تو ایک نقطۂ نظر پر متحد رہتے ہیں اور اس کے بعد اختلافات ہوتے ہیں. خود دیکھ لیجیے آپ، تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا انتقال ہوا، جماعت رضا مصطفیٰ 2 گروپ میں تقسیم ہو گئی. بمبئی کی جماعت رضا مصطفیٰ 2 گروپ میں، بلکہ 3 گروپ بن گئے، پارٹی بندی شروع ہو گئی. 3 پارٹیاں جماعت رضا مصطفیٰ میں بن گئی ہیں اب تک. کتنی بنتی ہیں بعد میں دیکھیں گے. تو یہ ہوتا ہے جب ایک مرشد چلا جاتا ہے تو مرشد جو ہے سب کو باندھ کر رکھتا ہے، اپنے سارے معتقدیوں کو، اعتقاد رکھنے والوں کو، سارے احباب کو. جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو سارے معاملات پھر ٹانٹا فش ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ صحابہ حضور کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں کہ حضور تھے تو ہم سب کا چہرہ ایک ہی تھا، چہرے مختلف تھے مگر مانوی لحاظ سے سب ایک ہی چہرہ ہم سب کا تھا. ہم سب کی سوچ ایک تھی، فکر ایک تھی، اور جب حضور گئے تو اختلافات بعد میں ہمارے مابین شروع ہو گئے. حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی حدثنا خالی، یہ کہتے ہیں ابراہیم بن منذر کہ مجھ سے میرے ماموں محمد بن ابراہیم بن مطلب بن صائب بن ابو وداع سہمی نے روایت کیا. اتنا لمبا نام ہے. حدثنی موسیٰ بن عبداللہ بن ابی امیہ المخزومی، وہ کہتے ہیں ہم سے موسیٰ بن عبداللہ بن ابو امیہ مخزومی نے حدیث بیان کی. حدثنی مصعب بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی مصعب بن عبداللہ نے عن ام سلمہ بنت ابی امیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عبداللہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں انہا قالت، کہ انہوں نے کہا، حضرت ام سلمہ نے، کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک جو منظر کشی کی حضرت ام سلمہ نے کہ لوگوں کے مابین کس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے حضور کے وصال کے بعد، اور کس طرح شیرازہ مسلمانوں کا منتشر ہوا اور کیسے کیسے منتشر ہوتا چلا گیا اور حالات کیسے دگرگوں ہوئے. حضرت ام سلمہ اس کا ایک منظر کھینچتی ہیں، چونکہ حضرت ام سلمہ کا انتقال 60 ہجری کے بعد ہوا ہے. شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے، تو ازواج مطہرات میں آپ کی طویل ترین عمر رہی ہے. تو یہ پورا منظر انہوں نے حضور کے وفات کے بعد کبھی دیکھا اپنی نظروں سے، کیسے کیسے مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اختلافات ہوئے اور فتنوں کا دروازہ کیسے کھلا، اور پھر مسلمانوں کا خلوص کیسے تتر بتر ہوا، وہ آپ نے خود یہاں بیان فرمایا ہے. اور فرقہ بندی، گروہ بندی کیسے مسلمانوں کے مابین ہونے لگی بعد میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی زندگی ہی میں 2 بہت بڑے بڑے گروہ تیار ہو گئے، جن کو ایک کو کذاب، خارجیوں کا گروہ اور رافضیوں کا گروہ. اسی زمانے میں بعض معتزلی پیدا ہوئے، قدریہ، نہ جانے کون کون سے فرقے پیدا ہوئے. اب تو مزید نئے نئے ناموں سے فرقے پیدا ہو رہے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ الگ ہے، محمد علی مرزا کا فتنہ الگ ہے، غامدی کا فتنہ الگ ہے، اور ادھر یہ گوہری فرقہ فتنہ. یہ تب نئے نئے فتنے نئی نئی شکلوں میں آ رہے ہیں، جس کی جو مرضی ہو رہی ہے بیان کر رہے ہیں. سب چر زبانی کا کمال ہے، چر زبانی ہے، بولنا آتا ہے، تھوڑا انگریزی بولنا آ جاتا ہے تو انسان فتنہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اور آپ لوگ ہیں کہ سونے سے فرصت نہیں ہے آپ کو. کل ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا، نام کچھ بتایا میں بھول گیا. وہ آتے کبھی کی نماز پڑھنے، سونے قسم کے ہیں، اور مگر دیکھیں نوجوانوں میں کتنے جذبات ہیں. بعض نوجوانوں کو دیکھ کے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، مگر امت محمدیہ کو فتنوں سے بچانے کا ایک شوق ان کے اندر ہے، فتنوں سے بچانے کا. تو وہ اشتہار لے کے ہمارے پاس آئے. اس میں بھئی یونس گوہر کا فوٹو تھا، حنیف شکیل کا فوٹو تھا، کئی طرح کے فتنوں کا فوٹو اس کے اندر موجود تھا. تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس میں ہم نے ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے علماء کے فتاوے ہیں حضور کی امت کو ان سے بچانے کے لیے، وہ ہم نے سب جمع کیا ہے. اور اس میں اسکینر ڈالا، کیا بولتے اس کو، جو بار کوڈ ڈالا. بولے اس میں موبائل میں جو بھی اس کو اسکین کرے گا تو اس کے پاس ان علماء کرام کے بیانات آ جائیں گے، لنک آ جائے گی باقاعدہ، جنہوں نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، ان کے اوپر جو حکم شرعی ہے وہ بیان کیا، ان کی پول کھولی ہے. اس پر ہم نے محنت کی، اس میں باقاعدہ اس نے اشتہار باہر لگایا بھی، میں نے 2-3 بار لگوائے.
ہم نے کہا یہیں 2-3 لگا دو، باقی مساجد کے باہر لگا دو، یہ تو بہت اچھا تمہیں کام ہے. دل کر رہا تھا اس کو گلے لگا کر خوب اس کے پیشانے کا بوسہ لوں. اتنے بڑا کام ہے یہ، سمجھے آپ. تو یہ کام کرنے والے ہیں. آج اگر آپ لوگ ایکٹیو نہیں رہو گے تو ان لوگوں کو کون آخر سبق سکھائے گا؟ پھر اس کے لیے معلومات ہونا چاہیے. اس نے اپنے حساب سے کر لیا، معلومات نہیں تھی کم سے کم اس نے اپنے علماء ہی کا دامن تھام کر، اور جن علماء نے پاکستان کے یا انڈیا کے رد کیا اس کو جمع کر کے اس نے ایک کام کر لیا. تو یہ بہت بڑا کام ہے یہ. تو جس سے جو بھی ہو سکے کریں، جتنا ہی بن پڑے کریں. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی حاجت نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پھر میں وہی پر آ جاؤں گا خطبہ کے اوپر. تو آپ سوچیں گے خطبہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. وہ ہاتھ دھو کے اس لیے پڑا ہوا ہوں کہ سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، حالات کی تقاضے کے لحاظ سے گفتگو نہیں کرتے ہیں. قوم کو کس وقت کس چیز کی حاجت ہے، کس طرح کے فتنوں سے نبرد آزما قوم ہو رہی ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے میں پڑے ہوئے. ابھی ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ وہاں پر ان کا کوئی فوٹو لے رہا تھا. حضور محدث کبیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب بیان کر رہے تھے، کسی نے ان کا فوٹو لے لیا تو اس پہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ موبائل توڑ دوں گا، پھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سب ڈیلیٹ مارو، تم کو تمیز نہیں ہے، ہمارا موقف کیا ہے، فلاں کا موقف کیا ہے. ہم نے کہا موبائل توڑ دیں گے، وہ پھوڑ دیں گے اس کو، بدتمیزی کی، یہ بد اخلاقی ہے. آپ حکم شرعی بیان کر دیتے، باقی وہ جانے اس کا عمل جانے. آپ توڑنے پھوڑنے پر مامور نہیں ہے، اور آپ ڈنڈا چلانے پر مامور نہیں ہے. مفتیان کرام کا کام صرف فتویٰ دے دینا ہے. آپ کا اگر کوئی موقف فقہی تو آپ نے فقہی موقف بیان کر دیں. آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اگر آپ کو زبردستی کرنا ہے تو پھر میں آپ سے کہوں گا ایئرپورٹ آپ کیوں جاتے ہیں، وہاں جا کے بولیے کیمرے والوں سے کہ ہٹائیے کیمرے سے، میں آ رہا ہوں، میرا موقف یہ ہے، میں سارے کیمرے بھی یہاں پر ایئرپورٹ کے توڑ کے پھینک دوں گا. ہے ہمت آپ کو بولنے کی؟ پولیس اسٹیشن جاتے ہو وہاں کیمرے لگے ہوئے، وہاں ہمت ہے بولنے کہ میں آ رہا ہوں کیمرے ہٹائیے پہلے، پھوڑ کے پھینک دوں گا. ریلوے اسٹیشن جاتے ہو وہاں کیوں نہیں بولتے؟ سیٹوں کے پاس جاتے ہو چندہ لینے، وہاں ان کے آفسوں میں کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ بھی حضور تاج الشریعہ کے موقف کے خلاف ہے. تو اگر آپ موقف کو لے کے چلتے ہیں پھر ہر جگہ یہی غصہ دکھائیے، وہی غریب مسلمان سنی مسلمان ملا ہوا ہے جو آپ کا بیان سننے آیا ہے. پھر سب کے فوٹوز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، کون بچا ہوا ہے؟ ان کے بارے میں آپ نے کبھی کہا کہ سب کے منہ توڑ دوں گا، موبائل توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا؟ یہ بدتمیزی کہاں سیکھی آپ نے؟ پھر فقہی موقف میں اتنی شدت کہاں سے آپ کے پاس آ گئی؟ فقہی موقف آپ جو بھی اختیار کریں آپ کو حق ہے، مگر کوئی ایک موقف لے کر کے پھر آپ جو اس پر تشدد کرنا شروع کر دیں، اس کی تو کہیں گنجائش آج تک عالم اسلام میں کسی مفتی نے رکھی ہی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے، چند لوگوں کے. یہ قوم کو کہاں سے کہاں، دنیا چھوڑ دو نا، خودکشی کر کے قبر کے اندر چلے جاؤ، تم کو چھٹکارا مل جائے گا ان تمام چیزوں سے. سمجھے آپ؟ ہم لوگ یہی ساری باتیں زندگی بھر بولتے رہیں گے، بھلے کسی کو برا لگے. آپ ہماری بات کو کبھی بھی توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش مت کریں کہیں بھی. تو یہ جو ہے قوم کو کس چیز کی حاجت ہے، قوم کس طرح کے فتنوں سے دوچار ہو رہی ہے، ہمارے یہ کرم فرما خطبہ کو نہیں پتا ہے. ان کو رٹے رٹائے تقریر کرنی ہے، اس پر واہ واہی وصول کرنی ہے اور نظرانے لے کے چلتے بننا ہے. میرا تو بس چلے، اگر مجھے حکومت یہاں ہندوستان کی مل جائے تو میں تو پابندی لگا دوں اور باقاعدہ اس کے آفیسز قائم کروں کہ پہلے آپ آ کر کے انٹرویو دیجئے کہ آپ خطابت کرنے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں. پھر آپ کو پرمیشن ملے گی، آپ کا باقاعدہ ایک کارڈ بنے گا آدھار کارڈ کے طریقے سے، پھر آپ جو ہے دورہ کریں گے آپ کو پرمیشن ملنے کے بعد، ورنہ آپ خطابت نہیں کر سکتے. مفتیان کرام پر بھی روک لگوا دوں میں. آپ پہلے امیگریشن اپنا کروائیے، وہاں سے آپ کو جو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہاں اس فتویٰ دینے کے اہل ہیں یہ، تب آپ فتویٰ دے سکیں گے. ورنہ زیادہ بولے گا تو اٹھا کے جیل میں ٹھوس دیں گے، تم کو زندگی سڑ جائے گی. ایسا ہی کرنے کی حاجت ہے. صاحب حالات بڑی خراب ہیں. تشدد وہاں دکھائی جہاں تشدد کی حاجت ہے. جو فکر رضا سے ہٹ رہا ہو، ہمارے مسلک سے ہٹ رہا ہو، مسلک سے بغاوت کر رہا ہو، جیسے ذیشان مصباحی وغیرہ ہیں، ناصر رامپوری وغیرہ ہیں، ان کے خلاف تشدد کریے آپ. جو ہمارا اپنا ہے اور جس کے کچھ معاملات میں گڑبڑی ہے، معاملات میں بھی فقہی مسئلے کے لحاظ سے وہ بھی، تو اس میں تشدد کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. ورنہ بھی صفی زد میں آئیں گے. پھر آپ سب کے لیے ایک پیمانہ رکھیے. پھر یہ کیوں شیخ صاحب کا لیے پیمانہ الگ ہے، ان کے لیے پیمانہ الگ ہے. پھر قاری کا فوٹو کھنچانے سے کوئی فاسق و فاجر ہوتا ہے؟ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا، یہ کیا سمجھ لیجئے کہ آپ یہ فسق و فجور نہیں ہے. خالی آپ نے فوٹو کھینچنے کو فسق و فجور سمجھ لیا ہے.
اس کے تو مختلف ہی ہے. جو متفق علیہ محرمات اس میں مبتلا ہیں. آپ اپنے گربا میں جھانک کے دیکھیے. پہلے ایک صاحب انتہائی فراڈ ہیں, وہ ایک پیر صاحب کے نام پر فراڈ کرتے ہیں. ان کے نام سے جو تاریخیں وغیرہ لیتے ہیں, ایک ہی تاریخ میں دو لوگوں سے رقم لے لیتے ہیں. ٹکٹ کے معاملے میں فراڈ کرتے ہیں, تاریخ کے معاملے میں فراڈ کرتے ہیں, اپنی بچت نکالتے ہیں. وہ قوم کو دھوکہ دے کر کئی مقام پر وہ دھوکہ دے چکے ہیں. ان کے سارے فراڈ جگ ظاہر ہیں. میں ثبوت شرعی پیش کر سکتا ہوں ان کے فراڈ کے خلاف, مگر وہ تشدد کرتے ہیں. فوٹو میں مت لینا, میں توفوں کے موبائل پھینک دوں گا تمہارا. تم سے پوچھتا ہوں میں, تو کیا خالی فوٹو لینے سے آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے؟ یہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے. موبائل کے ذریعے جو فوٹو لیتے ہیں, یہ جو آپ فراڈ کر رہے ہو, یہ تو متفق علیہ ہے. انتہائی فاسق و فاجر ہوتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ 200 پر فسق و فجور کا حکم لگا رہے ہو. اپنی گربا میں جھانک کے دیکھو اور سوچو تمہارا کیا انجام ہونے والا مرنے کے بعد. قوم کو مسلک کے نام پر بیوقوف مت بناؤ. تو حالات کیسے تبدیل ہوئے. حضرت ام سلمہ کی یہ روایت دیکھیں آپ, بس آخری روایت, ٹائم آپ کا ہو رہا ہے. رسول پاک کے زمانے میں اذا قام المصلی یصلی لم یعد بصر احدہم موضع قدمہ, کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا تھا تو اس میں سے کسی کی بھی نظر قدموں کے مقام سے تجاوز نہیں کرتی تھی. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قدم پر نظر. ایک منظر کشی کر رہے ہیں صرف, یہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے. تشبیہ دے رہی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا زاویہ فکر تبدیل ہوا اور کس طریقے سے لوگ دھیرے دھیرے حد سے الگ ہونے لگے. نظر کہاں ہوتی تو قدموں پر. کس کے زمانے میں؟ حضور کے زمانے میں. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا, فکان الناس اذا قام احدهم یصلی لم یعد بصر احدهم موضع جبینہ. اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان میں سے جب کوئی نماز پڑھتا تو کسی کی نظر اس کی پیشانی کے مقام سے تجاوز نہیں کرتی تھی. دور صدیقی میں قدموں پر نظر ہوتی تو حضور کے زمانے میں. صدیقی دور آیا تو نظریں تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. کہاں پہنچ گئی؟ پیشانی, جہاں پہ سجدہ انسان کرتا وہاں پہ نظر پہنچ گئی. فتوفی ابو بکر, تو حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا. وکان عمر, حضرت عمر خلیفہ بنے. فکان الناس اذا قام احدهم يصلي لم يعد بصر احدهم موضع القبلہ. تو لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا تو اس میں سے کسی کی بھی نظر قبلے کے آگے سے نہ ہٹتی. سامنے نظریں ہو گئی. دیکھو آپ, چہرہ یہاں تھا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہو گیا, مگر ابھی دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہیں, قبلے کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنا فرق آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی بنے خلیفہ. کہتے ہیں وکان عثمان بن عفان, اور پھر حضرت عثمان ابن عفان بنے خلیفہ. فکانت الفتنۃ, تو پھر فتنوں کا زمانہ آیا. فتلفت الناس یمینا و شمالا, تو پھر لوگ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیے. لوگوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. نماز ہے یوں دیکھ رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے تھے. نماز ویسے ہی پڑھتے تھے. ایک تشبیہ دی ہے کہ کس طریقے سے لوگ حضور کے زمانے میں تھے, پھر صدیق اکبر زمانے میں تبدیلی آئیں, اس سے زیادہ تبدیل فاروق اعظم کے زمانے میں آئی, اور اس سے زیادہ تبدیلیاں تو عثمان غنی کے زمانے میں. فتنے رونما ہونے لگے اور لوگ گویا کہ دائیں بائیں دیکھنے لگے. یہ مسلمانوں کے حالات ایسے تبدیل ہوئے. اور آج ہم لوگ 1400 سال کے بعد, 1450 سال کے بعد ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے عقائد پر قائم رہ کر پابندی کے ساتھ فراز واجبہ پر عمل کرے, محرمات سے بچتا رہے, تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا قطب ہے وہ. سمجھے آپ. باقی غلطیاں چھوٹی موٹی سب سے ہوتی ہیں, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس زمانے میں. اس زمانے کے لحاظ سے بول رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ محفوظ رکھے. تو آپ کی نظر لوگوں کی نیکیوں پر ہونی چاہیے. اگر کسی کے اندر کوتاہیاں, اگر کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں, کوتاہیاں پر غالب ہیں, تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص ٹھیک ہے, بیسٹ ہے, بہتر ہے, اس کی عزت کرے. ہاں کسی کا فسق و فجور بالکل واضح ہے اور اس کی نیکیاں اس کے فسق و فجور کے مقابلے میں بالکل مغلوب ہیں, تو ٹھیک ہے, اس سے دور رہیں آپ, اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. مگر اس زمانے میں اگر کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کچھ کوتاہیاں بھی ہیں, تو پھر ایسا انسان اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے, تعظیم کی جائے. کیونکہ ہم لوگ بہت دور ہیں حضور کے زمانے سے, بہت دور ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے, اور نہ جانے کب جو ہے سور پھونک دیا جائے.